کہ حضرت سہل بن حنظلیہ کہنے رسول اللہ بڑی لمبی اس دن اسی چلتے ہی رہے یہاں تک کہ شام ہو گئی حنین والے دن۔ میں نے مغرب کی نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑھی، اور جب حضور نے سلام پھیرا تو ایک صحابی آ گیا، عرض کی حضور ان انطلقت بین ایدیکم، حضور میں آپ کے مبارک لشکر سے آگے گھوڑا دوڑا کر چلا گیا تھا، میں فلاں پہاڑ کے اوپر چڑھا تو میں نے دیکھا کہ قبیلہ حوازن والے پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، یا رسول اللہ وہ بکریاں بھی لا رہے ہیں، اپنے چوپائے بھی لا رہے ہیں، اپنے بچے بھی لا رہے ہیں، اپنی عورتیں بھی لا رہے ہیں، اپنے آبا و اجداد کے دور کی جو پرانے کنویں تھے ان کی چرخیاں بھی اکھیڑ کر لا رہے ہیں۔ حضور اجتمعوا الی حنین، حضور فیصلہ کن جنگ کے لیے وہ آ رہے ہیں۔ حضور میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا، نبی فتبسم رسول اللہ، دل کی تسکین سے روتے ہوئے ہنسے، اس تبسم کی عادت پہ حضور نے فرمایا، حضور نے تبسم فرمایا، قال تلک غنیمت المسلمین غدا انشاءاللہ تعالی، حضور نے فرمایا سارا مال کل ساڑھے ہاتھ جو ہے، ثم قال من یحرسن اللیل، حضور نے فرمایا اچھا بھئی اور راتی ساڑھا پیرا کنے دینا ہے، قال انا ثم بالمرصد الغنوی انا یا رسول اللہ، تے وہ صحابی کو سن کے بھی حضور پوری جنگ نال آ رہے ہیں، ہاتھی بھی لے آ رہے ہیں، سارے چیزیں لے آ رہے ہیں، تیر انداز جناب ساری چیزیں جنگی سامان لے آ رہے ہیں۔ کلے صحابی اٹھ کے عرض کی تھی حضور آج میں رات پھیرا دوں گا، حضور نے فرمایا استقبل ھذا الشیخ، فرمایا یہ گاڑیاں اوپر چلے جاؤ، او تے چڑھ جانا حتی تکون فی اعلیٰ، اینا پہاڑاں تے چڑھ جانا، ولا نغرن من قبلک اللیلہ، فرمایا راتی ادھروں حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اقبال کہتا اندر حضور دا عشق ہوئے پھر ایک سپاہی دی ضرب بھی پورے لشکر دا کام کر دیا۔ لما اصبحنا فخرج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الی مصلاہ فرکع رکعتین، حضرت سہل بن حنظلیہ کہتے ہیں کہ پھر حضور صبح جب ہم نے کی تو حضور باہر تشریف لے آئے خیمے سے، جہاں ہزاروں صحابہ کو حضور نماز پڑھانے کے لیے ہم نے ایک جگہ بنائی تھی، وہاں حضور تشریف لائے، دو سنتیں ادا کی، ثم قال هل احسستم فارسکم، حضور نے فرمایا وہ شاہ سوار نہیں آیا، فصبب بالصلاۃ، حضرت بلال تکبیر تحریمہ پڑھی، حضور نے نماز شروع کر دی، فجعل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یصلی وہو یلتفت الی الشیب، بس ایتھے آ کے عقل بھی مک گئی، ایتھے گل لگے بندہ کی کرے، فجعل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یصلی وہو یلتفت الی الشیب، حضور نماز بھی پڑھا رہے ہیں، دوران نماز سامنے دیکھ بھی رہے ہیں میرا غلام نہیں آ رہا، رسول اللہ کی پہرے داری کے لیے جائے، رسول اللہ تو خود امام الانبیاء اللہ کی نماز پڑھا رہے ہوں، جی 10,000 صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں، حضور نماز بھی پڑھا رہے ہیں، سامنے والی وادی کی طرف دیکھ بھی رہے ہیں، ایسے آ کے گل مک جاتی، اس تو کہ میرے کو گل ہی کوئی نہیں رہ جاتی، رسول اللہ نماز پڑھاتے ہوئے وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشَّيْبِ وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشَّيْبِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ، جب رسول اللہ نے نماز مکمل کی سلام پھیرا، فَقَالَ أَبْشِرُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ فَارِسُكُمْ، فرمایا بھائی سب کو خوشخبری ہو وہ شاہ سوار آ گیا، فَإِذَا هُوَ قَدْ جَاءَ، اسی دیکھا کہ حضرت انس بن ابی مرصد الغنوی گھوڑا دوڑانے ہوئے تلوار لہرانے ہوئے آ گئے، حضور نے کنہاں نوں کیا ابشرو، جنہاں دے ہاتھ تلوار ہے، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، میں کہا یہ تیرے کو تلوار نہیں چلتی تو یہود و نصارہ تو متاثر ہو گیا، انہوں نے ایٹم بم بھی بڑھائے تو وجہ تلوارہ نے وطنہ گلن کر، اور جڑے بجائے اس دے کہ فرانس تو دھمکیاں دیں کہتے ہیں وہاں جنہوں نے کام کیا ہے نا وہ ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، ہم تیری مذمت کرتے ہیں، غدار کے لیے تو معافیاں ہوتی ہیں، غدار جو حضور کی عزت کے ساتھ غداریاں کر جائے نا ان کے لیے معافی نہیں، وہ پھر رہا باہر پھر رہا، کوئی اتھے پھر رہا ہے، کوئی جناب ادھر پھر رہا ہے، کوئی ادھر پھر رہا ہے، اے رب دی نصرت کس ویلے آنی ہے تو آن والی، فقال له رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قد اوجبت فلا علیک اللہ تعمل بعدها، حضرت انس بن ابی مرصد الغنوی پیرا دے کے آئے، حضور نے ساری گل پوچھی تے پھر جب انہوں نے کیا نا حضور نہیں میں ساری رات پیرا دیتا، تو حضور نے فرمایا قد اوجبت، فرمایا اج رات تو جڑا اپنے نبی دا پیرا دیتا نا جنت این چھک کے تو اپنی طرف، فرمایا اج تو بعد تو کوئی عمل بھی نہ کرے نا
یہ ایک رات کا پہرا تیرے لیے کافی ہے۔